شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اور آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم لوگ آخری عشرے میں ہیں. رمضان ایسا مہمان ہے جو بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے. بہت جلد یہ مبارک دن ختم ہو جاتے ہیں. بہت کامیاب ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو رمضان کے خیرات، برکات، ثمرات حاصل کرنے میں گزارتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے آپ کو ملیں، کتنے ہوں گے؟ 84 ایئرس. کہا کہ اتنی لمبی عمر آپ کو مل جائے اور عبادت کریں تو بس ایک رات جاگنے کے برابر ہے. وہ ایک رات اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ ایک رات کا وقت کون سا ہو سکتا ہے ہم کو نہیں پتہ. ویسے جب یہ تاخراتیں آتی ہیں تو ہم ٹائم بھی کیا کرتے ہیں؟ بڑھا لیتے ہیں. 8:30 کے بجائے کب کر دیں ہم؟ 9:30 کر دیں. تو دوسری مسجدوں میں، کچھ مسجدوں میں وہی پرانا ٹائم، IRGC میں، مسجد اخلاص میں پرانا ٹائم. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے جب وقت شروع ہوتا ہے تو آدمی ذکر میں ہو. یہ ضروری نہیں کہ وہ نماز ہی پڑھتا رہے، ذکر میں ہو اور اس کا احساس کرے کہ ابھی سے لیلۃ القدر کا وقت آنا شروع ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری طاق راتوں میں. اس کو آپ اچھا سمجھنا چاہیں، چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیڈیز ہیں، آپ حضرات ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں. حدیث کے الفاظ ہیں احیا اللیل کلہ. جب آخری 10 راتیں آتی، آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. پہلے 20 ڈیز جاگتے سوتے تھے، لیکن لاسٹ 10 ڈیز احیا اللیل کلہ، ساری رات جاگتے تھے. اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں جو بچہ بھی جاگنے کے قابل ہوتا اسے بھی جگاتے تھے. اور علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر کہتے قوما فصلیا، اے علی اور فاطمہ اٹھو نماز پڑھو. اور اپنی بیویوں کے تعلق سے کہتے ایقظوا صواحب الحجرات، یہ میری جو بیویاں ہیں ان کو بھی جگاؤ، ان کو بھی نماز انہیں جگا کر نماز پڑھاتے رہو. تو جاگنے کا مطلب باتوں میں نہیں، اللہ کی نفل نماز پڑھنے میں، قرآن میں، ذکر و اذکار میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا پڑھوں؟ اگر لیلۃ القدر مجھے معلوم ہو جائے تو آپ کیسا معلوم کریں گے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، رمضان کے آخری عشر. میں آپ لوگوں کو بتانے آ رہا تھا
راستے میں دو لوگ لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی چھڑانے میں پڑا نا، یہ بھول گیا۔ تو دیکھیں ہمارے لڑائیاں کیا سبب بنتے ہیں، اللہ کا برکت ہم نہ سے کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں نہیں لڑتے تو ہم تاخرات کیا ہوتی ہے، وہ شب قدر ہم نہ معلوم ہو جاتی نہیں۔ لڑی کی کتنی برکت ہے، دیکھیں لڑائی کی کتنی برکت آئیں۔ اس واسطے بولتے با لڑو نہ کو، ایڈجسٹ کر کے جاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کر کے جاؤ۔ نہیں میرے پاس اتنا پاور ہے، سامنے والا کیا بیوقوف، اس کے پاس بھی پاور رہے گا۔ تمہارے پاس 21 کی پاور ہے، تمہارے پیچھے 10 آدمی آ رہے تو سامنے والے کے پاس 20 آدمی رہیں گے، انہیں کیا یہ ہے۔ تو یہاں دنیا پاور بتانے کے لیے تمہیں کتنے ہی کہ سامنے والا بھی اتنا اچھے تولے تو انہیں بھی لائیں گا، تمہیں بھی لائیں گے، کیا ہوگا، حشر ہو جائے گا، حشر سے پہلے حشر بپا ہو جائے گا۔ تو لڑائی برکت کو ختم کر دیتی، زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو کیا کر دیا، اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے لیلۃ القدر اللہ نے بتا دیا تھا، میں آ کر بتا رہا تھا آپ کو، لیکن دو آدمی لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کو میں یہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھ سے بھلا دیا۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، لیکن شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم محنت کریں، عبادت کریں۔ اسی لیے فارسی شاعر کہتا ہے، اگر ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ سمجھ میں آیا مولانا محفوظ رحمان صاحب کو سمجھ میں آ کے رہتا، فارسی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے، بولتا کہ اگر ہر رات لیلۃ القدر ہوتی تو لیلۃ القدر کیا ہوتی، بے قدر ہوتی۔ لیلۃ القدر کی کون بھی قدر ہی کرتا ہے، اگر ہر رات لیلۃ القدر ہوتی تو لیلۃ القدر کیا ہوتی، بے قدر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا، بولا کہ اسے تلاشو، اسے فائنڈ آؤٹ کرو، جستجو کرو، کیا کرو، یہ تاخراتوں میں جاگو۔ اگر کوئی 10 رات جاگتا ہے تو بھی اچھا ہے، کوئی بات نہیں، اور بھی اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے اس کی نشانیاں بھی بتلائیں۔ اس دن جو سورج نکلے گا اس کی شعاؤں میں کیا ہوگا، اتنی گرمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اس دن رات بارش ہوئی اور چھت ٹپکنے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو پیشانی کو مٹی لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گیا کہ وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ تو ہم لوگ یہ بتا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچہ بھی جاگ سکتا تھا اسے جگایا تاکہ لیلۃ القدر کو پائے، جس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین اور فرشتے اس رات اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سلامتی کے معاملات کو لیے ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور ایک آیت میں کہا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور ہر آدمی کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے سال بھر کی چیزیں وہاں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ جب تک رات کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو جاگنے میں بھی دلچسپی نہیں آئے گی۔ آخر ہم کیوں جاگیں، پیاری نیند کو کیوں قربان کریں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کو کہا کہ جب عشرہ اواخر، آخری 10 راتیں آتی، شد مئزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، یعنی اب بالکل جڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جاتے، زیادہ خیرات کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے اور نمازیں پڑھتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ماشاءاللہ اعتکاف بڑی اچھی چیز ہے، یہاں بھی انشاءاللہ کچھ لوگ اعتکاف بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اعتکاف میں ہیں انشاءاللہ؟ تو اعتکاف کا مطلب ہے
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع للطائفین، کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل السلام کو وصیت کی تاکید کی کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف کس لیے کرتے ہیں؟ اعتکاف اس لیے کرتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ سے لگے، آپ اللہ کے گھر میں ٹائم بتائیں، آپ کا دل اللہ کے گھر سے جڑے۔ اور اعتکاف میں آدمی کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور دوستوں سے کم ملتا ہے، تو وہ اعتکاف ہے۔ اگر اعتکاف میں رہ کر آدمی صاحب اعتکاف میں ہیں، میں ایک توشہ لایا، تمہیں ایک توشہ لائے، انہوں ایک توشہ لائے، اب انہوں کم کھاتے ہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں؟ ہاں، پھر وہ اعتکاف نہیں۔ اعتکاف میں رہ کر آدمی موبائل میں ہے، 1000 لوگوں سے بات کرنا، یہ صاحب سے بات کرنا، دو بھی ایک ہی چیز، انہوں 1000 لوگوں کا کام کرتے نہیں، تو پھر اعتکاف میرا بیکار ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، زیادہ سے زیادہ وقت نماز میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ وقت نفل اذکار میں لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں۔ اور اعتکاف آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اعتکاف میں اب آتے ہیں آپ تو ایک تکیہ، ایک اوڑھنا لے کے آتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں آپ کا بستر اس سے زیادہ نرم ہے، آپ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا نرم گدا چھوڑا، نرم بستر چھوڑا، ایک تکیہ اور چادر لے کر یہاں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ عبادت کی حقیقی تصویر آپ کے سمجھ میں آتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ نام ہے اعتکاف کا۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ عبادت میں جڑا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، بات کرے گا بھی تو ضرورت کے حد تک۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، تھوڑی دیر بات کر جانے لگی، رات کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، ہم سب کی ماں صفیہ بنت حیی بن اخطب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتی تھی وہاں۔ تو رات کا وقت تھا، تھوڑا ٹائم لگتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، اعتکاف میں ہیں لیکن ضرورت ہے، باہر نکلے ہیں۔ تو 2 انصاری صحابہ نے دیکھا رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ علی رسلکما، اے دونوں صحابہ اپنی جگہ ٹھہرو۔ دونوں صحابہ ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب ہے۔ تو دونوں صحابہ پریشان ہو گئے، بولے سبحان اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ بولا شیطان ان یقذف فی قلوبکما شیء، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بات ڈالے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مَجْرَى الدَّمِ، شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے انسان کے باڈی میں، کہیں شیطان تمہارے دل میں اس وقت مجھے اس حالت میں دیکھ کر کوئی بات دل میں نہ ڈال دے، اس لیے میں نے صفائی کر دی۔ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہو فوراً کیا کرنا؟ سامنے بٹھا کو کلیئر کرنا، اسے ٹائم نہیں دینا۔ ٹائم دیں گے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یوز کر لیتا، ان کے دل میں 2 باتیں، ان کے دل میں 2 باتیں، ایسا کیا ہوتا ہو، پھوڑا بڑا ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس معاملے کو کیا کر دیا؟ کلیئر کر دیا۔ بہرکیف یہ آخری عشرہ ہے، بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے جمعے کے خطبے میں بھی آخری عشرے کے تعلق سے سن لیا ہوگا، تو ہم لوگ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو مجھے آپ کو کہنی تھی۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، اور ایک ایک لمحہ بہت ویلیبل ہے، یہ ایک ایک منٹ بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ باتوں میں
لڑائیوں میں، دوسرے چیزوں میں، بحث و مباحثے میں گزارنے کا نہیں۔ پتہ نہیں کون کب تک ہے، آئندہ رمضان میں ہمارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس میں کون رہے گا کون جائے گا اللہ کو پتہ ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کا مختصر ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ تو 21واں پارہ ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ ایک پاؤ پارہ اور بھی پڑھا۔ آج ذرا نماز لمبی ہو گئی، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ایک پارہ اور ہمیں کور کرنا پڑتا ہے۔ اگر 29 کو چاند دکھ گیا تو قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ تو ایک پارہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ رہ جائے گا۔ اس ایک پارے کو کور کرنے کے لیے تاخراتوں میں ایک پاؤ پارہ کیا کرتے ہیں حفاظ قرآن بڑھاتے ہیں، تاکہ اس طرح سے 30 پارے پورا قرآن ہمارا مکمل ہو۔ تو آپ کو لگے گا کہ تھوڑا زیادہ کھڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اجر آپ کو ضرور دے گا۔ تو اس میں 4 صورتیں ہم نے پڑھی اس صورت میں، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب۔ روم آپ کو معلوم ہے آج بھی مشہور سٹی ہے، ویٹیکن سٹی روم میں ہے۔ تو رومن امپائر ایک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، آج پورے ورلڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو آدمی رشیا کا نام لیتا ہے یا تو کس کا نام لیتا ہے؟ امریکہ کا نام لیتا ہے، بولتا ہے دونوں سپر پاور طاقتیں۔ تو ویسے وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور طاقتیں 2 تھیں، ایک روم اور ایک ایران۔ ایران اور روم یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں۔ روم یہ کرسچن تھے، دین والے لوگ تھے۔ ایران کی جو سلطنت تھی وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اگنی دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ تو مکے میں جو 2 لوگ تھے، ایک مشرک تھے، دوسرے مسلمان تھے۔ تو آپ مسلمان کس کا ساتھ دیں گے، کس کو سپورٹ کریں گے؟ روم کا سپورٹ کریں گے، ایران کا سپورٹ کریں گے، روم کا سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ وہ کرسچن ہیں اور مسلمان یہ بھی دین والے ہیں۔ اور مشرکین جو تھے وہ ایران کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا، الف لام میم غلبت الروم۔ ایسا ہو چکا تھا کہ مسلمان روم کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن روم ان کے پاس خزانہ ختم ہو چکا تھا، ان کی سلطنت سمٹتے سمٹتے بالکل چھوٹی ہو گئی تھی۔ ایران ان کو بڑھ بڑھ کر کچل رہا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور جیت بھی گیا تھا ایران، جیسے قرآن کہتا ہے غلبت الروم، روم ہار گیا، مغلوب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فی الارض فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ چند ہی سالوں میں پھر ایسا ہوگا کہ روم جیت جائے گا، ایران ہار جائے گا۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے شرط لگائی، بولا کہ 5 ایئرس 5 سال کے اندر بھی روم جیت جائے گا، ایران ہار جائے گا۔ لیکن 5 سال کے اندر نہیں ہوا، 6-7 سال لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ابو بکر تم نے 5 سال کیوں کہا، 1-2 سال بڑھا لیتے تو تمہیں جیت جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس کا ذکر کیا، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو لوگ مسلمان مکے میں رہتے تھے، لیکن آس پاس جو ہوتا تھا اس سے وہ واقف تھے۔ آج ہم بھی کیا ہے، مکے کے وہ مسلمان وہ زمانے میں روم کے کرسچنوں کی خبر رکھتے تھے۔ آج ہم نہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہم نہ معلوم ہے، کون تو بولا تو بھی ہم نہ کہیں کو حضرت ہو سب بھی تمہیں خالی یہاں کے باتیں بتاؤ بس، وہاں کیا ہوتا ہم نہ کو ایسے نہ بولتے۔ قرآن کیا بولتا، ایک مسلمان افریقہ کے کسی کونے میں، صومالیہ کے کسی کونے میں
اگر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ کانٹا اس کے پیر میں نہیں تمہارے دل میں چبھتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا دل تڑپ اٹھے کہ جہاں بھی فسادات ہوتے ہیں، مسلمان قید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آج تاخرات ہے، 21ویں تاخرات ہے، ہماری کتنی عورتیں ان لڑکیوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو حجاب کے لیے اپنے امتحان سے محروم ہوگی۔ آج بھی امتحان تھا، نہیں اب 2-4 دن پہلے امتحان تھا، ان کو ایگزام ہال سے روک دیا گیا، بولا برقع نکال کے آؤ نہیں تو مت آؤ، PUC کے امتحانات تھے تو ان کو روک دیا گیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو عورتیں میری آواز سن رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان لڑکیوں کے لیے دعا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی مسئلہ حل کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی جو مصائب ہیں ان کو ختم کر دے۔ کتنی بڑی قربانی وہ دے رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی معاملہ نہیں، اللہ کے حکم، پردے کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کے حجاب کا حکم، دوسری طرف ان کا فیوچر ہے، ان کے امتحانات ہیں، ان کی پڑھائی ہے، اس کی وہ قربانی دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حل نکال دے، ایسا کوئی یہ نکال دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کم از کم تاخراتوں میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور باتیں اسی سلسلے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداران قریش کو تنبیہ کی، کہا ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، آدمی تھوڑا اچھی حالت میں آ گیا، ذرا طاقت آ گئی تو آدمی کو سب چونٹیاں نظر آتی۔ کفار مکہ بھی ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں چل کو دیکھے نہیں، فینظروا، تم زمین میں دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے کیسے کیسے لوگ کو چلے گئے، یہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تمہارے سے زیادہ پیسے والے تھے، تمہارے سے زیادہ ہٹے کٹے شہرت والے تھے۔ وَأَثَارُ الْأَرْضِ، زمین میں ان کے نشانیاں ہیں، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، وہ تمہارے سے زیادہ اس زمین میں وہ رہے ہیں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو ہم لوگ عاجز بنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس لیے کہ ہم سب فقیر ہیں، کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو ہم کو دیتا ہے، ہم کو فخر، غرور، طاقت کے بل بوتے پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، وہی ان آیات میں بتایا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری باتیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائیں۔ آپ لوگ گنیں، جلدی جلدی میں پڑھتا ہوں کیا کیا قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں بتاتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا۔ ہمیں کیا کرے تو بھی، کہا کہ ایک تھوڑا جھول رہے گا، اللہ اتنا بڑا آسمان بنایا، کہا تو بھی تھوڑا سوراخ دکھتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، ارے ایک بار نہیں 2 بار دیکھو، دوربینہ لگا کو دیکھو، کہا تو بھی سوراخاں دکھتے ہیں۔ ہاں، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی بناوٹ میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، قدرت کی نشانیاں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری یہ زبانوں کا اختلاف، کوئی تمل بولتا، کوئی کنڑا بولتا، کوئی اردو بولتا، کوئی ملیالی بولتا، یہ الگ الگ جو زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، اور صرف تمل ہی میں کئی لہجے ہیں، یہاں کی تمل الگ، آپ پانڈیچری چلے جائیں وہاں کی تمل الگ، سری لنکا چلے جائیں وہاں کی تمل الگ۔ تو یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ جو تمہارے رنگ ہیں، کسی کا ریڈش لال رنگ، کسی کا کالا رنگ، کسی کا سانولا رنگ، کسی کا مٹیالہ رنگ،
یہ جو رنگیں جو بنائی ہیں یہ بھی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ اللہ، ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً جاننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، رات آئی تو سونا نیند آ جاتی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ کی نشانیوں میں سے بجلی کا چمکنا ہے، آپ کو ڈر آ جاتا ہے جب بجلی چمکتی ہے۔ خَوْفًا وَطَمَعًا، کبھی آپ ڈر جاتے، کبھی جنت کی امید رکھ لیتے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان و زمینوں میں جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات اللہ نے بتائی، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں میری آواز سن رہے ہیں، پھر ایک بار میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو ابھی زکوٰۃ دینے کی نیت کر لیں، ابھی ٹائم ہے۔ آپ کے پاس نصاب کے مطابق زیور ہے یا پیسہ ہے جو زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیں، اس سے آپ کی زندگی کے مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماریاں ٹل جائیں گی، شفا اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ زکوٰۃ ہمارے مال کا دیمک ہے، اگر اسے ہم الگ نہیں کریں گے ہمارا سارا مال برباد ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اگر ہم لوگوں کو وڈی پر قرض دیتے ہیں، انٹرسٹ پر دیتے ہیں کہ مال بڑھ جائے، اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں دکھتا ہے کہ مال بڑھ گیا ہے لیکن مال نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے، تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ جو دیتے ہو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت سورۃ الروم، بہت ساری باتیں اس میں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ سورہ لقمان میں آپ کو لے چلوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کے لیے اچھی اچھی پیاری پیاری نصیحتیں کی ہیں، اس کو بتانا ضروری ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو بٹھا کر قرآن پڑھانے لگتے تو مکے کے لوگ کیا کرتے، وہ اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکرانیاں کو لاتے، ان کو بولتے تو ڈانس کر، تو گیا۔ تو لوگ سب کیا کرتے، قرآن سننے والے سب چھوڑ کو کیا کرتے، وہ ڈانس کرنے والوں کو دیکھنے لگتے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں ناچنے والیاں جو ہوتی تھیں، کنچن نہیں بولتے اس کو، وہ خالی وہ ڈانسر، وہ کون ہوتی تھی؟ سوسائٹی کی سب سے نچلی طبقے کی عورت ہوتی تھی جو ڈانس کرتی تھی۔ آج ڈانسر کیا ہے آج کے معاشرے میں؟ سلیبریٹی بولتے، کیا بولتے ہیں؟ اوہ سبحان اللہ، کیا عقل بولنا۔ وہ زمانے میں جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا کچھ یہ نہیں تھا، وہ خادمائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، جن کو لا کر وہ لوگ گانے بجانے ہوتے تھے، وہ گاتی تھی۔ وہ ناچنا گانا ایسا فن ہے جو جسے اس عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے، وہ بڑے ان کو بلا کو دکان اوپننگ کرا کو انہوں کو دکان اوپن کرے، سبحان اللہ۔ عقل کیا، عقل کی ماتم کر رہے ہیں، ان کی عقل کو کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ لوگ ایسی گانے والیوں کو بلاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟
لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، دیکھا کہ مسلمان مسجدہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کرو مسجد کے سامنے کہتے بھی لگاؤ، تاکہ مسلمانوں کو کیا ہونا، ذرا ڈسٹرب ہونا۔ اسے انہوں نے ایک الگ نام دیا، آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اسی کو لے کر ایک فتنہ، فساد، ہنگامے سارے شروع ہوئے۔ تو یہ پرانی چیزیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، لیکن جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، ایسا جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس کے کان میں نہیں آتا ہے، كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقْرًا، ایسا لگتا ہے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈھکن ہے، ہمیں کیا بولے تو سمجھ میں آتا ہے، ایسا پیچھے پر کو چل جاتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کا تذکرہ کیا۔ لقمان، یا کوئی لقمان ہے کیا؟ کون میں نہیں؟ ہمارے لوگوں میں کسی کا نام نہیں لقمان؟ اچھا، لقمان یہ ایک اللہ والے تھے، نبی نہیں تھے، لیکن صاحب عقل و بصیرت تھے، وزڈم، یعنی بہت عقل والے، عقل کے باتیں بولیں گے۔ تو دیکھو تو انہوں کیا بولتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کسے نصیحت کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ باوا کیا کرنا؟ بیٹے کو نصیحت کرنا۔ ایک صاحب مجھے پرسوں واٹس ایپ میں ایک پیغام بولا 5 سال تک بچہ اماں باوا کا کھلونا رہتا کرتا، 5 ایئرس تک بچہ اماں باوا کا کیا؟ ٹوائے، اماں باوا لڑا کر لیتے، کھیل لیتے، لوگوں کے ساتھ میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے دیکھو، اچھے کب تک ہے؟ 5 سال تک۔ ایک 10 سال تک کیا کر تو انہیں سرونٹ اماں باوا کا کیا بولے تو سنیں گا، بیٹا ابھی یہ لاؤ گا تو لائیں گا، وہ لاؤ گا تو وہ لائیں گا، سرونٹ۔ انہیں ٹین ایج میں پہنچ کے بعد اماں باوا کا دشمن۔ اور ایک ایسا تھا 5 سال تک انہیں یہ تھا، 10 سال تک خادم نہ تھا، وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہی کیسا دشمن ہوگا؟ اس لیے ہوا، اسے کیا ہوتا ہے، ٹین ایج میں پہنچتے ہی اسے دوسرے فرینڈاں مل جاتے ہیں، گلی کے دوسرے لوگ، وہ ٹیچراں، اس کے انہیں جو چاہتا وہ لوگ مل جاتے۔ اس کے بعد باوا، ارے نہیں کرنا، اماں دے وہ نہیں کرنا۔ اب انہیں کیا دکھتا، اچھا یہ لوگ ہر بات کو ٹوکتے نہیں، تو یہ لوگ انیمی ہو جاتے، اماں باوا کیا ہو جاتے، اسے جو ٹوکنے والے، منع کرنے والے کیا ہو جاتے، دشمن ہو جاتے۔ تو نصیحت ماں باپ کیا کرنا، وہ دشمن بننے سے پہلے بابا اسے دوست بنا لینا، فرینڈلی اسے نصیحت کرنا، اس کے مزاج کو سمجھنا۔ خاص کر آج کے زمانے میں بچوں کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا زمانہ الگ تھا، کہ پہلے زمانے میں اتنا کیا بھی نہیں تھا، آج بہت چیلنجز بچوں کو اسمارٹ فون کے ذریعے سے، یہ بیہودہ فحش اور عریانیت کے ذریعے سے، کئی چیلنجوں سے، کئی پھندوں سے بچوں کو نکال کے اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنا سب نہیں تھا، زیادہ کھیلے تو گولیاں کھیلتے تھے، زیادہ گولیاں کھیلتے تھے، نہیں تو وہ لٹھو پھراتے تھے، کیا دیوانے کھیلا تھا۔ اب ویسا نہیں، بچہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کانکی گھومتے رہتا، تمہارے بازو کھینچ رہتا، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ باڈی از پریزنٹ بٹ مائنڈ از آبسینٹ، اس کا مائنڈ آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو لقمان علیہ السلام نے بچے کو کیسے نصیحت کی، آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی، دیکھیں فرسٹ کیا بول رہے ہیں، یا بنی، اے میرے جگر بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے۔ فرسٹ بیٹے کو کیا کرنا، اپنے سے لگا لینا، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے۔ وہاں سے کیا ہو جائے گا، بچہ ابا میرے سے مجھے چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے وہ کیا کہ بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، دکنی زبان میں، سب نہیں بولنا بچوں، تو ایسی بچوں کو ہمیشہ کیا کریں گے، یا بنی۔ قرآن کہتا ہے یا بنی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، کیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ پہلے بچے جانتے نہیں تھے، آج آپ کمپیوٹر میں جو بھی گیم میں جائیں گے،
تو وہاں ایسے کچھ گیم بنانے والے بناتے ہیں کہ بچہ انجانا مشرک ہو جاتا ہے۔ کچھ گیم میں ایسے کچھ گیمز بنائے جاتے ہیں، اڑتے اڑتے ایسا کر ڈالتا، کیا کرتا، تلوار لے کو مار کو جلا ڈالتا۔ مارنا چلانا اللہ کا حکم ہے، لیکن کچھ گیمز ایسے بنائے جاتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کو ناچ کرتا ہوں، ایسا بھی کعبۃ اللہ جیسا بنائیں گے۔ یہ سب گیموں میں ہے، بچے اچھی طرح جانتے ہیں جو لوگ ہیں۔ تو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں بھی میں کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، ابھی بھی ڈوریاں، چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں ڈوریاں دکھتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم کو منع کرنا چاہیے، ان ڈوریوں کو ہاتھوں سے نکال دینا چاہیے، بولا کہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوں۔ لوگ ہاتھوں میں ڈوری باندھتے یا کمر میں باندھتے، گلے میں تعویذ باندھتے، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسری نصیحت انہوں نے کیا۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرو، صرف اللہ ہے اسی سے مان لو۔ دوسری چیز جو انہوں نے نصیحت کی، غور سے سنیں، خاص کر چھوٹے بچے، مائیں اور بہنیں، آپ غور سے سنیں۔ دوسری نصیحت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو تاکید کی بیوالدی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں۔ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا بیہیویئر کریں، اچھی طرح ادب سے پیش آئیں، ان کے سامنے نرمی سے بات کریں، جھڑکی نہ دیں، ماں باپ جس بات کا حکم دیتے ہیں اسے بجا لائیں۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس لیے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے۔ ماں نے کتنے مہینے اسے پیٹ میں اٹھائے؟ 9 مہینے۔ کتنی تکلیف ہو رہی گی ماں کو، ہاں، ادھر کروٹ بدل کے سو نہیں سکتی، ارے بچہ ختم ہو جائے گا اندر، ہاں، ایک طرف کروٹ بدل کے سو، 1-2 دن ہے تو چلے گا، کتنے دن؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھو، انہوں کرتے ہیں سسو بھی، ہاں، ماں صبر کرتی کہ کہیں کسی بچے کو کیا تمہیں نہیں ہو جائے گا، چلے گی تو احتیاط سے چلے گی، بیٹھے گی تو احتیاط سے بیٹھے گی، نارمل حالت میں، اگر اب نارمل ہے تو وہ قصہ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں نے اتنی تکلیف تمہارے لیے اٹھائی ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، یعنی پیٹ میں پڑنے سے لے کر دودھ چھڑانے تک کتنا ٹائم لگا ہے؟ پورا 2 سال۔ بچے کا کتنا ٹائم لگا؟ 2 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کا لحاظ کرو، لیکن اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ تمہیں شرک کا حکم دیں، اگر ماں باپ بچے سے کہتے ہیں چلو کسی درگاہ جاتے ہیں، اگر ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ مسجد کو مت جاؤ، نماز کو مت جاؤ، اگر ماں باپ کسی نوجوان سے کہتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو، تو اس ایسی حالت میں ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تب ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یہ بات کہی کہ دنیا کے حد تک ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ اگر تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں تم مانتے نہیں ہو تو دنیا میں ان سے بھی کٹ آف کر لیتے ہو، تعلقات منقطع، ایسی بات نہیں، ان کے ساتھ اچھا کرو۔ اور وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات لقمان علیہ السلام کی بتائی، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنی کا معنی کیا بیٹا؟ یا بنی کا معنی کیا؟ اے میرے پیارے بیٹے۔ کیا بولتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تمہیں جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اگر وہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر، تمہیں کیا بھی اچھا کام کرے، کتنا اچھا کام کرے، کتنا بڑا اچھا کام،
رائے کے دانے کے برابر. آتے آتے رستے میں کیا کہ پتھر آیا, پتھر اٹھا کو کنارے رکھ ڈالے. رستے میں آتے آتے ایک اندھا آدمی روڈ کراس کرنے کھڑا تھا, اس کا ہاتھ پکڑ کو روڈ کراس کر ڈالے. کسی بوڑھے آدمی کا بوجھ اٹھا کو اس کے سر پر رکھ ڈالے. انہیں اٹھانا چاہیے, جیسے بیچ لینے والے ایک بار کیا کرتے ہیں, ذرا ٹوکرا میرے سر پر رکھو نہ. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. کسی کو تمہیں ایک اچھی بات بتا ڈالے, ان کی گالیاں بک رہا تھا, گالا نہیں دینا بول کے بولے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی نیکی فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ, اگر کسی پہاڑ کی چٹان میں ہو, او فی السماوات او فی الارض, او فی السماوات او فی الارض, یا زمینوں اور آسمانوں میں چھپی ہو, یأتی بها اللہ, اللہ اس نیکی کو بھی لائیں گے. تو چھوٹا نیکی آپ اسے یہ نہیں سمجھیں کہ چھوٹی نیکی میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی نیکی کو بلائیں گے, کہیں بھی ہو وہ نیکی. آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی نیکی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت کی, یا بنی. کیا معنی یا بنی کا؟ میرے پیارے بیٹے. بار بار کہہ رہے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے, اقیم الصلاۃ. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیا بولتے ہیں؟ نماز قائم کرو. ابھی رمضان میں ہم ہیں, مسجدوں کو آباد کیا ہے. آپ یہ عقیدہ یہ عزم کر لیں کہ رمضان کے بعد کبھی بھی ہم مسجدوں کو نہیں چھوڑیں. رمضان آتا اس لیے ہے کہ آپ کو عادی بنائیں کہ رمضان میں عادت پڑ گئی تو ہم ان مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں چاند دیکھ کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر بازار کو آباد کرتے ہیں. یعنی رمضان کا چاند دیکھا تو مسجد آ گئے, اور شوال کا چاند دیکھا تو بازار میں چلے گئے. یہ مسلمانی نہیں ہے, یہ ایمان والے لوگوں کی حالت نہیں ہے. رمضان آتا اس لیے ہے کہ آپ کو مجھے مسجد سے جوڑے. تو لقمان السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. اور کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, لوگوں کو نیکی کا حکم دو. جو بھی آپ اچھا سنیں یہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اچھی بات کیا ہے. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے لوگوں کو روکو, نیکی کا حکم دو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جب تمہیں لوگوں کو اچھی بات بتانے جائیں گے, برائی سے روکنے جائیں گے, تو لوگ آپ کو طعنے دیں گے, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے, تو اس پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا حکم دینے, برائی سے روکنے والے کے لیے لوگ گلے میں پھول کا ہار لیے کھڑے ہیں, واہ واہ, نہیں ویسا نہیں. لوگ کیا کریں گے؟ طعنے دیں گے. انہوں برابر کے نہیں, انہوں بولنے نکلے اس کو پہلے, انہوں برابر نہیں, کیا بولتے پہلے اتنا بولتے. تو اس پر اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے اس پر کیا کرو؟ صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اس کے بعد دیکھو کتنی اچھی بات بولتے ہیں, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے اپنا چیک رخسار ٹیڑھا نہ کرو. ذرا زیادہ اس میں بڑا بڑا کیا بولتے ہیں, بڑا ایسا نکو کرو. کیا بولتے ہیں؟ ایسا لوگوں کو کیا کرو, چپ کے ایسا تو کتنا باجا با, ایسا سب بھی کیا نہیں کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, تمہیں کتنا رہے تو بھی سامنے والا اس سے زیادہ کرے گا, ایسا سب بھی نہیں کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. اللہ 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 زمین میں دھسا دیا. ایک آدمی اچھا ڈریس پہن کو اکڑ کو چل تھا. اللہ کیا کرے, اچھا تو اکڑتا کہ نہیں. الکبر ردائی, بڑائی میری چادر ہے, اللہ کی چادر. زمین میں تو بڑا بننا چاہتا نہیں, دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اللہ زمین میں دھسا ڈالا, قیامت تک انہیں دھستا رہنا. تو زیادہ اکڑنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا, کہیں ہمارا انجام بھی ایسا نہیں ہوتا. تو کیا بولتے ہیں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ کسی اکڑنے والے, فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اچھا کیسا چل,
کیسا تو چلنا چاہوں، وقصد فی مشیک، اپنی چال میڈیم انداز میں رکھ، یعنی ایک دم چوہے کی طرح ادھر ادھر نہیں بھاگنا چلتے چلتے، ایک دم بیمار کے سر کا بھی نہیں چلنا. کیسا چلنا؟ ایسا بھی نہیں تو ویسے کیسے چلنا؟ تھوڑے لوگ رہتے ہیں کیا کہ روبوٹ کس کا ادھر بھاگتے ادھر نہیں، ویسا بھی جیسے وقصد فی مشی، چلے تو تمہارے چال میں کیا رہنا؟ ہیبت رہنا. ہاں، وقصد فی مشی. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرے لوگ خالی چلاٹیاں بمبڑیاں مارتے رہتے ہیں، ایسا چلاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی رکھو، زیادہ چیخو نہیں. ذرا لوگ کیا سمجھتے ہو، میں زیادہ چیخا تو میں بڑا آدمی ہوں. قرآن کیا بولتا؟ زیادہ چیخو نہیں. چیخنے سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا، زیادہ چیخنے سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا. کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، تمہارے ویلیوم کو کیا کرو؟ لو پو رکھو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. دکنی زبان میں بولنا کہتا ہوں گدھا، یہاں لکھی سو زبان کو گدھا. گدھا بولے تو ذرا سمجھ میں نہیں آگا، گدھا بولے تو جلدی سمجھ میں آ گیا. اس واسطے میں میرے لینگویج میں بولے، یہاں گدھا لکھو ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے بدترین آواز کس کی ہے؟ پیاری آواز نہیں، گدھے کی. تو اسی لیے اللہ بولتا، ہم لوگوں بولتا نقبہ تمہیں کیا کرو، تمہیں آواز کیا کرو، ذرا لو رکھو. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. یہاں جو آج کی تفسیر میں جو آیتیں لکھی ہیں وہی آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ نصیحت تھی لقمان اللہ کے اس نیک بندے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی دی تھی ان کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، ایک ایڈوائس کیا ہے آپ کو. مجھے دیکھیے سنیں کیا کہتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک ایسا دن آنے والا ہے، یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ایک ایسا دن آنے والا ہے، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے گا. تو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ السجدہ. سورۃ السجدہ ہم لوگ ہمیشہ جمعے کے دن صبح میں پڑھتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. کتنے دن میں؟ کئی بار ہم سن چکے ہیں، 6 دن میں، بار بار. پھر اللہ تعالیٰ عرش پر تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہا، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات بھی بتایا کہ گناہ کی سزا آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی ملتی. گناہ کا پنشمنٹ آخرت میں ملتا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ملتا؟ دنیا میں بھی ملتا. نہیں، تمہیں بزنس کلاس میں گئے فلائٹ میں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہی کیا ہوگا؟ تم نہ الگ ایک گیسٹ روم دیں گے ایئرپورٹ پہ. اس پہ کہیں کہ تمہارے پاس کیا ٹکٹ ہے؟ بزنس کلاس کا ٹکٹ ہے. تو آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، اے سی کلاس کا ٹکٹ ہے، تو آپ کو ویٹنگ ہال کیا رہے گا؟ الگ اے سی ویٹنگ ہال رہے گا. دنیا میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ آخرت کا بھی اس سے بھی بڑھیا سسٹم ہے. اگر دنیا میں کوئی پاپ کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن دنیا ہی میں بھی تھوڑا بہت کیا مل جائے گا. جیسے اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کے بعد یہ آخری بات ہمارے ساتھ ہے، اس کو سن کر ہم ختم کرتے ہیں.
سورۃ الاحزاب، ایک اور سورت ہمارے پاس ہے سورۃ الاحزاب۔ حزب کے معنی ہیں پارٹی کے، احزاب مختلف پارٹیاں، جماعتیں۔ سورۃ الاحزاب میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت پنپنے لگی، تو مکے کے لوگوں نے سوچا کہیں ایسا کریں کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، مدینے پر سارے حملہ کر کے مسلمانوں کو مٹا دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی، قبیلہ غطفان، قبیلہ ثقیف، جتنے قبائل تھے سب کو انہوں نے اکجا کیا، بولا کہ سب مل کر آؤ، ہم سب مل کر مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئی سلطنت بنائی ہے اس کو ہم تہس نہس کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک چھوٹی سی آبادی ہے، وہاں کچھ زیادہ ذرائع نہیں ہیں، ابھی لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینے پہ زیادہ بوجھ پڑا ہے، اس لیے کہ سورسز بہت کم ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اب سارے دشمن آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا کر حملہ کریں گے تو ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کرنا، ایسا کریں گے کہ دشمن جہاں سے آتا ہے وہاں ہم ایک بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، تو راستہ بلاک کرنے کے لیے بڑا گڑھا کھودتے ہیں۔ گڑھا کھودنے کیا ہونا، روڈ ڈالتے نا، کیا گڑھا کیسے کھودتے ہیں، جیسی پلاتے نہیں، ابھی تو آسان ہے، ابھی تو نیوز میں بتا رہا ہے جہاں بھی فسادات ہوتی ہیں فوراً بلڈوزر آ جاتا ہے، ہاں نہیں، جسٹس، بلڈوزر جسٹس کہتے ہیں۔ اب تو انصاف جرم عدالتوں میں نہیں ہوتا ہے، اب کس سے ہوتا ہے، بلڈوزر سے ہوتا ہے۔ یہ ایک پالیسی ہے جو اسرائیل کی پالیسی ہے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف، اور وہی پالیسی یہاں اپنائی جا رہی ہے، جہاں بھی ایسے کلیشز ہوتے ہیں فوراً بلڈوزر آ کے مسلمانوں کے پورے مکانات کو کیا کر رہا ہے، بالکل یہ کر دے رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تو اب وہ زمانہ بلڈوزر کا زمانہ نہیں تھا، جے سی پی کا زمانہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو گڑھا کھودنا تھا، بڑا سا گڑھا راستہ بند کرنے کے لیے۔ تو سارے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا، تمہیں اتنے میٹر کھودنا، تمہیں اتنے میٹر کھودنا۔ مسلمانوں کے پاس کھودنے کے آلات نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، بھوکے پیٹ مسلمان، لیکن کھودنا تھا تو ہر مسلمانوں نے کھودا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا پیٹ نکال کے بتایا، اللہ کے نبی میرا پیٹ سے لگ چکا ہے، مجھے کھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھایا تو وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے، کہا کہ میری حالت اس سے بدتر ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مجھے دیکھی نہیں گئی، تو میں اپنے گھر آیا، گھر آ کر بیوی سے بولا اجی گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک مٹھی جو ہے، کیا ہے، ایک مٹھی جو ہے، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہوگا، ایسا کرو میں وہ پکاتی، میں وہ ریڈی کرتی، تمہیں کیا کرو، ہلو جا کو اللہ کے رسول کو بولو، اللہ کے رسول ہمارے گھر کو آ جاؤ، ذرا ضیافت ہے۔ تو جابر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بولے چپکے سے، اللہ کے نبی ہمارے گھر کو آ جاؤ، ضیافت ہے۔ تو سارے صحابہ گڑھا کھود رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بولا یا اہل الخندق ان جابرا صنع لکم طعاما، اے خندق کھودنے والو خوش ہو جاؤ، جابر نے تمہارے لیے ڈش کا انتظام کیا، جابر نے تمہارے لیے کیا ہے، کھانے کا انتظام کیا۔ اب کتنا ہے وہاں، جو مٹھی بھر جو۔ اب صحابہ پورے آ رہے ہیں، پورے بھوکے ہیں۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، تو وہ جابر کو پکڑ لی، بولی بدنام کر دیتے ہو مجھے، کیا بولے، میری عزت نکالا لیتے۔ تو جابر کیا بولے، میں کیا کروں جی، میں چپکے بولے اللہ کے رسول کو جا کو، اللہ کے رسول اعلان کر دیا، میں کیا کروں، بولا میں تمہیں کیا جی بول کو بھیجی، تمہیں جا کو سیکریٹ بولو، بولی تمہیں کیا جی کرے، کتنے لوگ وہاں پہ، کیسا جی کرنا، میں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آنے تک تم توے سے روٹی نیچے مت اتارو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی. کہتے ہیں کہ تقریباً 500 سے زائد لوگوں نے اس میں سے کھایا اور کھانا بالکل ویسے ہی تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی برکت تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. یہ اللہ تعالیٰ کی برکت تھی. کہتے ہیں کھانا بالکل ویسے ہی اور لوگ آتے جاتے کھاتے جاتے. تو یہ خندق کے واقعے کا ذکر ہے. تو ایک موقع ایسا بھی خندق میں آیا کہ پتھر پھوڑتے پھوڑتے راستہ پتھر پھٹ نہیں رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لے کے زور سے مارا تو چمک پیدا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چمک میں قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھ رہا ہوں, وہاں کے خزانے تم فتح کرو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اتنا پریشان ہیں کہ لوگ ان کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تم کو ملیں گے, لیکن صحابہ نے مانا اس کو, اس لیے کہ بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے, صادق مصدوق تھے. تو خندق اور وہ جو احزاب میں جس کا ذکر ہے, بڑا سا گڑھا کھودا. اب دشمن بڑے زور سے آئے, آج مسلمانوں کو مٹا دیں گے, مدینے کی سلطنت ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں پہنچ کے دیکھے تو سارا راستہ بلاک, بڑی خندق کھودی گئی. اب ادھر وہ پڑاؤ ڈالے, انتظار کرنے لگے کچھ ہو جائے. اس میں سے 3 آدمیوں نے خندق کود کر آیا, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا. بات لمبی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طوفان, ہوا کا طوفان بھیج دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں ذکر کیا, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بہت زبردست امتحان مسلمانوں کا ہوا. ہوا کا طوفان چلا, کافروں کے ٹینٹ, ان کے ہنڈیاں باسنا سب ہوا میں اڑنے لگے. اب وہ لوگ دیکھے اب ہمارا رہنا مشکل ہے, چلو واپس جاتے ہیں. پورے واپس چلے گئے. لیکن اس بیچ میں ایک واقعہ ہوا کہ مدینے میں جو منافق تھے وہ منافقوں نے ایسا کیا کہ ہم لوگ پیچھے سے حملہ کرتے, تم لوگ سامنے سے حملہ کرو, مسلمانوں کو ہم پیس دیں گے. تو مدینے کے جو منافق تھے انہوں نے غداری کی, مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. اب قریش جب واپس چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے, کئی دن وہاں تھے. واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ منافقوں کا حساب لینا نہیں. منافقوں کا ہتھیار اٹھا کو رکھنے سے پہلے جبریل امین آ گئے, آ کو بولے اللہ کے نبی فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارا, منافقوں کا حساب دینا ہے. انہوں نے غداری کی, مکے والوں کا ساتھ دینے کا انہوں نے یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں گے کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روایتیں آتی ہیں کہ ان کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حکم بنایا, اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیوی بچوں کو قید کیا اور ان کے سارے مرد قتل کر دیے گئے, اور اس طرح مدینہ منافقوں سے پاک ہو گیا. اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ. وہ منافقین کے جو یہ تھا بنو قریظہ, وہ سارے کا واقعہ اس میں بتایا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس میں بتائیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ باتیں سنتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمارے ساتھ تھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں سب سے میں کہہ دوں کہ جو رات تاخرات ہے اس تاخرات میں نصیحت کی باتیں سنتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اتنی بس ہے. تو زیادہ ہم اس میں ذکر و اذکار میں, قرآن مجید کی تلاوت میں, اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عنی آپ بول سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے لیے دعا کریں.
اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یہ ساری دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی تو 12 بجے ہیں، 3 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 3 بجے وتر کی نماز ہم پڑھیں گے، اور وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کے جیسے حالات ہیں، ان حالات کے لیے قنوت نازلہ بھی پڑھتے ہیں۔ قنوت نازلہ الگ ہے، قنوت وتر الگ ہے۔ قنوت وتر جیسے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ قنوت وتر ہے۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ جو کافروں کے لیے یہ کہتے ہیں، یا اللہ اللہم لعن الکفرۃ الفجر الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم اشدد، یا اللہ ان لوگوں پر سختی کر، یا اللہ اللہم یا اللہ کسن یوسف، یا اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط سالی آئی تھی، ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ تو اس قنوت نازلہ میں کمزور مسلمانوں کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو میں سارے احباب سے کہوں گا کہ یہ بہترین موقع ہے، آپ اپنے لیے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ یہ مقدس رات ہے جس میں ہم سب تیرے بارگاہ میں جمع ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی صفائی فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، یا اللہ ان تمام چیزوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں میل ملاپ، الفت و محبت سے جینے کی توفیق بخش۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم سے جو غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں یا ہو چکی ہیں، یا اللہ اس کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔